بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔ پچھلے دنوں یہ بات سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ چل رہی تھی۔ پاکستان میں کراچی میں ایک ہیومن ملک بینک قائم کر دیا گیا ہے۔ اس کی ویڈیوز، اس کی پکس وغیرہ بھی سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کی گئی، تو اس پہ کافی لے دے ہو رہی تھی۔ اب یہ سوچنے والی بات ہے پاکستان میں اس کے کتنے امکانات ہیں چلنے کے، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ لیکن یہ ہے کہ مولوی اور اینٹی مولوی دونوں اس موضوع پہ بہت زیادہ بحث و تمیز کر رہے ہیں، اور ایک طبقہ تو اس کو کبائر قرار دے رہا ہے، اور اس کے لیے کوئی ایسی مہم بھی چلانے جا رہے ہیں کہ اس قسم کا کام نہیں ہونا چاہیے، اور یہ ایک بہت بڑا منکر ہے، اس کا خاتمہ ضروری ہے۔ اور دوسری طرف لوگوں کی یہ رائے ہے کہ دنیا کدھر سے کدھر جا رہی ہے، اور مولوی انہاں روڑیاں چ پے نے، یہ بھی ایک بحث چل رہی ہے۔ تو اس میں بتانے والی بات یہ ہے کہ یہ دنیا میں یہ جو کام ہے ہیومن ملک والا جو ذخیرہ ہے اور بینک ہے، یہ آج سے 50 سال پہلے یہ سلسلہ دنیا میں چل رہا ہے، اور اسی وقت سے ہمارے جو مسلم دنیا کے علماء ہیں وہ بھی اس حوالے سے بحث کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں 1985 میں ایک ادارہ ہے جدہ میں، مجمع الفقہ الاسلامی، یہ جدہ اس کا ہیڈ آفس ہے، یہ زیر بحث آیا مسئلہ۔ انہوں نے اس پہ مقالے مانگے، تھیسز مانگے، ریسرچ مانگی۔ کویت والوں نے بھی ایک ادارہ بنایا ہوا ہے، انہوں نے بھی اس کو جو ہے وہ ڈسکس کیا۔ تو اس حوالے سے 2 مقالے آئے، ایک ڈاکٹر یوسف القرضاوی ہیں، انہوں نے اس عمل کو احسن قرار دیا گیا ہے، اور یہ ثابت کیا کہ اس سے رضائی رشتہ ثابت نہیں ہوتا۔ تو ان کے جو اس قسم کے جو اس کے حق میں ہیں، ان کی یہ رائے ہے کہ مختلف خواتین کا جب دودھ جمع کرتے ہیں اور وہ اس کو پلاتے ہیں، یعنی وہ مخلوط دودھ ہے، کسی ایک عورت کا دودھ نہیں ہے، اس سے رضاعت جو ہے نا وہ ثابت نہیں ہوتی۔ اور اس میں یہ ہے کہ ان کے خیال کے مطابق ایک مخصوص خاتون جو ہے وہ 5 دفعہ کم از کم ایک بچے کو پیٹ بھر کر دودھ پلائے تو پھر وہ اس کی رضائی ماں کہلائے گی۔ تو اس حوالے سے ان کی یہ رائے ہے۔ بہت بڑے عالم ہیں ڈاکٹر یوسف القرضاوی، اور اس کے بعد ڈاکٹر محمد علی بار، ان کی رائے اس کے برعکس ہے، اور وہ اس کو حرام قرار دیتے ہیں۔ اور مصطفیٰ زرقاوی بھی ایک بہت بڑے عالم، انہوں نے ڈاکٹر یوسف القرضاوی جنہوں نے اس عمل کو جائز قرار دیا، اس کی رائے کو انہوں نے پسند کیا ہے۔ اور جبکہ ہمارے پاکستان میں مفتی تقی عثمانی صاحب وہ دوسری رائے جو ڈاکٹر محمد علی بار کی رائے ہے اس کو پسند کرتے ہیں۔ باقی ڈاکٹر مختار السلامی، یہ بہت بڑے ریسرچر ہیں مسلم ورلڈ کے، انہوں نے اس حوالے سے یہ مشورہ دیا کہ ابھی رائے کوئی مستقل رائے قائم نہ کی جائے، انتظار کیا جائے۔ تو جو مجمع والے تھے، یہ جو گروپ جدے والا گروپ نے، انہوں نے اس حوالے سے اس کو تو ناجائز قرار دیا ہے، یہ جو سارا کا سارا سلسلہ ہے۔ اس کی وجہ یہ کیا کہ اس سے مرتب ہونے والے مفاسد کی وجہ سے اور حرمت رضاعت کے مسئلے کی وجہ سے۔ بہرحال اس سلسلے میں نہ تو مولویوں کو تانا دے سکتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کوئی نہیں کر رہے، ریسرچ نہیں کر رہے، نہ اس میں جذباتی ہونے کی بات ہے۔ تو پاکستان جیسے ملک میں اس کا چلنا ویسے بھی کوئی عملی طور پہ نظر نہیں آ رہا، یا ہو سکتا ہے شاید کوئی غربت یا اس قسم کے فیکٹر کی وجہ سے کوئی لوگ اپنا وہ جو خواتین ہیں دودھ پیش کریں، جمع کرائیں، تو یہ چند تنظیمیں جو ہیں یہ ایسے ہی چل رہی ہیں۔ تو ہمیں دنیا کے تجربات سے یا ان کے جو اس حوالے سے ریسرچ ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اس حوالے سے جو رائے ہے اس میں زیادہ تر جو رائے یہی قائم کی جا رہی ہے جو ڈاکٹر یوسف القرضاوی کی رائے ہے کہ اس حوالے سے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔ وہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ان کے خیال میں مختلف عورتوں کے دودھ کو مخلوط کر کے، جمع کر کے، مکس کر کے، اس سے یہ ثابت نہیں ہوتی۔ تو بہرحال اس میں ہم بھی دیکھتے ہیں، انتظار کرتے ہیں کہ کیسے یہ کس رخ پہ چلتا ہے اور کیسے جو ہے اس کے معاملات چلتے ہیں۔ باقی میں نے جو مختلف علماء کی رائے ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔